غزوہ بدر، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر پہلا سبب یہ تھا کہ اشاعت دین میں رکاوٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی تھی اور اسلام اب دوسرے علاقوں میں بھی پھیل رہا تھا۔ جنوب کے یمنی قبائلوں میں سے بھی بعض سلیم الفطرت لوگوں نے اب اسلام قبول کرنا چاہا اور اسی وجہ سے بحرین کا ایک سردار عبدالقیس مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں اسے روک دیا، اور اس سے اب ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ جب تک خدا پرستی اور شرک میں سے ایک چیز کو ختم نہیں کیا جائے گا، کشمکش ختم نہیں ہو سکتی۔ رجب 2 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جاش کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے، جس میں مکہ کا ایک شخص عمر بن الحزمی قتل ہو گیا اور 2 لوگ گرفتار ہوئے۔ جب عبداللہ واپس آئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعہ پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا اور خون بہا ادا کیا۔ یہ واقعہ حرام مہینوں میں ہوا، اس لیے قریش مکہ والوں نے اس واقعہ کے بارے میں خوب پراپوگنڈے کیے اور عرب کے تمام قبائل کو اس واقعہ پر مسلمانوں کے خلاف اکسایا، اور جو عمر کے ورثاء تھے انہیں بدلہ لینے کے لیے اکسایا۔ مدینہ کی چراغاہ پر حملہ۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان تعلقات اب خراب ہوتے ہی جا رہے تھے کہ ایک مکی سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراغاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ چند مسلمانوں نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نکلا۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ غزوہ بدر کا ایک اور سبب یہ تھا کہ اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا منصوبہ۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے اتحاد کیے، مختلف قبائل کے ساتھ معاہدات کیے، اور معاشی وسائل کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس دفعہ جو تجارتی قافلہ شام کی طرف بھیجا جائے گا اس سے جتنا منافع ہوگا وہ سارا غزوہ بدر میں لگے گا۔ ابو سفیان اس قافلے کا قائد تھا۔ مکہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک اس کاروبار میں لگا دیے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ اور مدینہ کے درمیان تعلقات کو اور زیادہ خراب کیا۔ غزوہ بدر کا ایک اور سبب یہ تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ۔ ہوا کچھ یوں کہ ابو سفیان اس قافلے کا قائد مقرر ہوا تھا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں یہ قافلہ لٹ نہ جائے، اور مکہ سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب کے دستور کے مطابق اپنی اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رومال ہلا کر عربوں کو ورغلایا اور اعلان اس بات کا کر دیا کہ ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ ہو چکا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کو یہ معلوم ہوا کہ قافلہ تو صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن اب قریش مکہ کے سرداروں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو اب ہمیشہ کے لیے ختم کر کے واپس جائیں گے، اور قریشی لشکر اب مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ اس طرح غزوہ بدر کا ایک اور سبب یہ بھی تھا کہ قریش مکہ والوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا تھا۔ ویسے تو مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، لیکن اس فیصلے سے مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہی ہوا۔ غزوہ بدر کا ایک اور سبب مدینہ کی معاشی ناکہ بندی بھی تھا۔ اہل مکہ نے تجارتی راستوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور مدینہ کو کچھ اس طرح اقتصادی محاصرے میں جکڑ دیا کہ ہر قسم کی اشیاء ضرورت مدینہ پہنچنی بند ہو گئی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مدینہ اقتصادی ناکہ بندی سے دوچار تھا اور کھانے پینے کی چیزیں بھاری قیمت پر فروخت ہو رہی تھی تو ان دنوں ہمارے گھر میں کھانے پکانے کی غرض سے آگ نہیں جلتی تھی، اور یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ ہم نے کبھی بھی آگے پیچھے متواتر 2 دن روٹی نہیں کھائی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم غزوہ بدر کے واقعات اور حالات کو جانیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔